ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آخری امت مرحومہ کے اندر پیدا کیا، پھر مزید ہم پر احسان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی اور اپنے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ کا اس امت پر جو احسانات ہیں ان میں سے ایک احسان عظیم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو بزرگوں کا ایک جمع غفیر عطا کیا ہے. دیگر امتوں کی طرح جیسے کہ حواری عیسیٰ کہ اگر ہم انجیل کا مطالعہ کریں تو 12 افراد کا جو ہے وہ ذکر ہمیں پتہ لگتا ہے اور ان 12 حضرات کے معاملات بھی کس طرح کے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، آگے اس سلسلے کے جو دروس ہیں اس میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم پڑھیں گے. جب ہم موازنہ کرتے ہیں ان سے، یہود کے بزرگوں سے، عیسائیوں کے بزرگوں سے، دیگر مذاہب کے بزرگوں سے، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر کرنے کا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بزرگ عطا کیے کہ جن کی عظمت، جن کی طہارت، جن کی عبادت، جن کی محنت و مشقت کی گواہی اللہ نے، اس کے فرشتوں نے اور ہر ایمان لانے والے نے اور اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنے والے نے دیے. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ فتح کی، آیت نمبر 29، اور اب اس سلسلے میں جو کچھ اللہ ہمیں توفیق دے گا آگے ہم پڑھتے جائیں گے، گویا کہ وہ اسی آیت کی مکمل تفسیر و تشریح ہوگی. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت جو آپ کو تمام کائنات کے اندر سب سے افضل کر دیتی ہے، سب سے
علیحدہ کر دیتی ہے، آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو۔ اللہ رب العزت نے وہ ذکر کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، وہ جو آپ کا منصب تھا، وہ جو مقام تھا کہ جس سے آپ کی پہچان و شناخت تھی، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں۔ جس طرح آپ کی رسالت وہ آپ کے مقام و مرتبے کو واضح کرتی ہے، اسی طرح والذین معہ، اس سے آپ کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم اس کو پڑھیں گے۔ والذین معہ، وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ ساتھ ہونا اس کو خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کس طریقے سے بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آپ کے ساتھ والوں کے لیے نام بیان کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور جب کہ آپ نے اپنے صحابی سے کہا، اور جب آپ نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا نام کیا بیان کرا ہے؟ صحابی۔ یہ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے تحت حدیث نمبر 3649 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ جہاد کریں گے، ان میں سے ایک طبقہ جہاد کرے گا، فیقال، تو وہ پوچھے گا هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا نام کیا بیان کرا؟ وہ پوچھے گا کہ کیا تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ فیقولون نعم، تو بتانے والے بتائیں گے کہ بالکل ہے۔ فیفتح لہم، تو وہ فتح حاصل کریں گے۔ جب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہاں صحابی ہے تو ان کو اللہ فتح دے گا۔ ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال هل فیکم من صحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگوں کا ایک طبقہ جہاد کرے گا اور پوچھنے والا پوچھے گا کہ کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی تابعین۔ اس تفریق کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اس کو، ان ناموں کو، کیا وہ موجود ہیں؟ فیقولون نعم فیفتح لہم، تو بتانے والے بتائیں گے کہ بالکل، تو اللہ ان کو فتح دے گا۔ ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال هل فیکم من صحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لہم۔ پھر لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ جہاد کریں گے، پوچھنے والا سوال کرے گا کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں؟ بتانے والا کہے گا کہ ہاں بالکل موجود ہے، اللہ ان کو فتح دے گا۔ تو جو والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ نے جو بیان کیا، رسول نے جو بیان کیا، وہ لفظ کیا ہے؟ صحابی۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں اختصار علوم الحدیث حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی
اس میں صفحہ نمبر 115 کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے، شعبہ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ سبلانی نے یعنی صحابی کی تعریف کرتے ہوئے روایت بیان کی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کے علاوہ کوئی اور باقی ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کے علاوہ کوئی باقی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ اعرابی زندہ ہیں، کچھ دیہاتی زندہ ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا، مگر آپ کا کوئی صحابی زندہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے کیا نام بیان کرا ہے؟ صحابی کا۔ بات سمجھ رہے؟ اس سے یعنی قرآن حدیث اور یعنی صحابہ کے فرمان سے جو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس لفظ کے دو معنی ہیں، اس لفظ کے دو معنی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، اس کے صفحہ نمبر 460 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے صحبہ صحبتن و صحابتن و صحابتن و صاحبہ مصاحبتن، یعنی یہ جو گردان ہے اس لفظ حرف اصلی کی جو گردان ہے، ان الفاظ کے معنی کیا ہے؟ ساتھی ہونا، دوست ہونا، ایک ساتھ زندگی کا ان کا بسر کیا جانا۔ ساتھی ہونا یعنی کسی معاملے میں ساتھ دینے والا، اور دوستی کرنے والا، اور ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا۔ پھر جب اس پر اس کو معرب باللام کیا جاتا ہے، الف لام داخل ہوتا ہے، تو صفحہ 461 کے اوپر کو کہتے ہیں الصحابۃ، وہ حضرات جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے ہوں اور ایمان لائے ہوں اور ایمان ہی کے حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ جب یہ لفظ استعمال ہو یعنی حرف اصلی یہ ہے جس کے معنی ہے ساتھ دینے والا اور دوستی کرنے والا، ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا، اور جب اس پہ الف لام داخل ہو کے اسم بنتا ہے الصحابہ، معنی کیا ہے؟ اس سے خاص طور پر وہ حضرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے ایمان کے حالت میں دیکھا اور پھر اسی میں ان کی وفات۔ ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مفردات القرآن کے اندر صفحہ نمبر 569 کے اوپر کہتے ہیں الصاحب، یہ سورہ توبہ میں ہم نے یہ لفظ ابھی پڑھا ہے، اس کے معنی ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ ہمیشہ دیکھیں میرے بھائی، یہ جو لفظی معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ توجہ کریں۔ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ لفظ، وہ نام جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کے لیے ذکر کیا، وہ نام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ دینے والوں کے لیے استعمال کیا، وہ نام کہ جو خود ان حضرات کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے بولا جاتا تھا، ایسا کیوں ہے کہ انہیں اور کوئی لفظ عربی میں ساتھ دینے کے لیے کئی الفاظ موجود ہیں، دوستی کے لیے کئی الفاظ موجود ہیں، مگر کیا ایسی بات ہے کہ وہ الفاظوں میں سے کوئی لفظ ان کے لیے استعمال نہیں ہوا؟ یہ لفظ ان کے لیے کیوں استعمال ہوا؟ کوئی اس میں بات ہے، کوئی اس میں خوبی ہے، کوئی اس میں خاصیت ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں الصاحب کا معنی ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ کہتے ہیں خواہ وہ کسی انسان یا حیوان کے ساتھ رہے، خواہ وہ کسی انسان یا حیوان کے ساتھ رہے، یا مکان یا زمان یا عام اس سے کہ وہ مصاحبت بدنی ہو جو کہ اصل اور اکثر ہے، یا بذریعہ عنایت اور ہمت کے ہو۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ جو صاحب ہے، وہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ ساتھ رہنے والے کے، یہ انسان کے ساتھ رہنے والے کے لیے بھی استعمال ہوگا، یہ حیوان کے ساتھ رہنے والے کے لیے بھی استعمال ہوگا، یہ ایک جگہ رہنے والے کے لیے بھی استعمال ہوگا، یہ ہم زمانہ ایک ساتھ انہوں نے جو دیکھا ہے یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور اس عام حصے کے، یعنی یہ تو عام ہے نا، اس کے علاوہ مصاحبت بدنی ہو، یعنی کہ ایک جیسا دکھنا وغیرہ، ایک جیسی خوبیاں، ایک جیسی خاصیتیں، جو کہ اصل اس لفظ کی اصل اور اکثر ہے، یعنی اکثر یہی معنی اس کے آتے ہیں۔
اچھا، یا پھر یہ بذریعہ عنایت اور ہمت کے ہو، یعنی تائید دینے کے، ساتھ دینے کے، تائید دینے کے، ساتھ دینے کے، چاہے زمانہ ایک نہ ہو، چاہے مکان ایک نہ ہو بظاہر. اب کہتے ہیں جیسے کہ شاعر نے کہا لئن غبت عن عینی کما غبت عن قلبی، اگر تو میری نظروں سے غائب ہے تو کیا ہوا، میرے دل سے اوجھل تھوڑی ہوا ہے. تو حالانکہ وہ اس نے اسے دیکھا نہیں ہے، اس نے اس کو بظاہر دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ اس کے طریقے پہ، اس کے کردار پہ، اس کی زندگی پہ ایسا عمل کرتا ہے گویا یہ اس کا بالکل آئینہ بن جاتا ہے، گویا یہ بالکل اس کا آئینہ بن جاتا ہے. اس لفظ کے لیے صاحب اور اس کے فعل کے لیے صحبتن اور اسی کے لیے صاحب یعنی صحابہ جمع لفظ استعمال ہوا ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، پھر یہی جیسے میں ابھی عرض کہتا کہ اس کے دو معنی ہیں نا، ایک تو یہی جو ہم نے پڑھا، دوسرا اس کے جو معنی ہیں وہ بطور انتساب کے ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کو کسی کی طرف منسوب کیا جائے. یاد رکھیں ہم ابھی اس کے اصطلاحی معنوں پر بحث نہیں کر رہے، ہم اس کے لغوی معنوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں. اس کے اصطلاحی معنوں کے حوالے سے، اس کی تعریف کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کے لغوی معنی واضح ہو جائیں گے تو ہمیں کئی چیزیں آگے سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. آپ دیکھیں کہ ابھی جو آج کل ہوا ہے نیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، جو یعنی چند مفکرین اور چند اسکالرز اور چند تاریخ دان اپنے گمان کے اندر جو بہت بڑے تاریخ دان بنے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بخاری مسلم کی روایات سنا رہے ہیں. کیا سنا رہے ہیں بھائی؟ صحابہ کی تنقیص پر مبنی باتیں کر کے، صحابہ کی مخالفت کر کے، صحابہ کے خلاف زبان درازی کر کے، لوگوں کی نظروں میں صحابہ کا مقام نعوذ باللہ گرا کے، اور سامنے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم تو آپ کے سامنے بخاری مسلم کی روایات پڑھ رہے ہیں، اور اگر رد کرنا ہے تو بخاری مسلم کا رد کرو. تو مسئلہ کیا ہے کہ چونکہ ہمیں ان باتوں کی باریکیوں کا بعض مرتبہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس قسم کے جو جادوگر، اس قسم کے ایمان کے ڈاکو، یہ ہمارے یعنی ایمانوں کو لوٹ لیتے ہیں اور ہم سے وہ کاروائیاں بعض مرتبہ کروا دیتے ہیں، ہم سے وہ باتیں کروا دیتے ہیں جو ایمان کے ہی سراسر خلاف ہیں. ہم جب اس پوری یعنی بات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو یقین کریں ہر سلیم الفطرت اور صحیح العقل آدمی یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا یہ موضوع صرف لفظی بحث نہیں رکھتا، اس کے اندر واقعی ہمارا ایمان پوشیدہ ہے. صحابہ لفظ صاحب بمعنی دوست، بمعنی ساتھ دینے والا، چاہے وہ ساتھ دینا زمانے کے اعتبار سے ہو، مکان کے اعتبار سے ہو، سیرت و کردار کے اعتبار سے ہو، کسی یعنی منصوبے، کسی مشن، کسی یعنی کام کے اعتبار سے ہو. یہ تو معنی ہے نا. ایک ہے انتصاب، ایک چیز کیا ہے کہ کوئی یعنی دو افراد کے اندر کوئی چیز ایک جیسی ہے، اس کو اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اس کو اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. اب جیسے اس کی میں آپ کو مثالیں سمجھاؤں، سمجھیے گا ذرا اس بات کو. یہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر ہے 82. اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. بھائی میرے توجہ کریں، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کرے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ کون لوگ ہیں؟ اب اصحاب الجنہ کے سب معنی کیا کرتے ہیں؟ جنت والے. ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا یہ جنت میں جانے کا باعث ہے. ایسا آدمی جنت کی ملکیت کو پا لیتا ہے. تو اللہ نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. سمجھے ہو بات میری یا نہیں؟ اب مثال کے طور پہ اصحاب الاسلام کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ میری بات کو سمجھے ہیں یا نہیں؟ یہ معنی ذہن میں رکھنا، یہ آگے ہمیں ایک نقطہ سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر یعنی پچھلے اقوام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قوم ابراہیم و قوم لوط
ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم، وہ اصحاب مدین، وہ اصحاب مدین. اب اصحاب مدین، مدین یعنی مدائن کا قدیم نام ہے، شام کا، اس وقت شام کی پٹی پہ لگتا تھا. وہ اصحاب مدین معنی مدین میں رہنے والے. اصحاب مدین کے معنی کیا ہوئے؟ مدین میں رہنے والے. پھر اسی طرح یہاں پر آگے آیت نمبر 51 ہے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ کہ جن کی صبح شام کی کوشش یہ لگی ہوئی ہے وہ ہمیں ہماری آیتوں کے معاملے میں عاجز کریں. اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ اصحاب الجحیم ہیں. جحیم جہنم، جحیم جہنم کی صفت ہے، یعنی ذلیل کر دینے والی. اولئک اصحاب الجحیم، اب میں نے کیا ہوں گے؟ یہ کیا ہیں؟ جہنم والے. اولئک اصحاب الجنہ، وہ کیا ہے؟ جنت والے. اولئک اصحاب الجحیم، یہ کیا ہے؟ جہنم والے. تو اصحاب الاسلام کیا کہلائیں گے؟ اسلام والے. یہ نقطہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ انتصاب کی بحث ہے. اچھا اب دیکھیں اسی طریقے سے یہ سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 9 اللہ رب العزت نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے غار و سرنگ والے، غار اور کتبوں والے، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری نشانیوں میں سے حیران کر دینے والی نشانیاں تھے. اب اصحاب الکہف کے معنی کیا ہے؟ جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، غار والے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اچھا اسی طریقے سے یہ دیکھیں بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس لفظ کو بطور انتصاب بھی یعنی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ چونکہ اس بات کو نہیں سمجھتے، جیسے مرزا محمد علی انجینئر نے وہ اپنے جیسے کچھ لوگوں کو بٹھا لیتا ہے، سوال ان کو لکھ کر دے دیتا ہے، وہ اس کی لکھے ہوئے سوال وہ پیپر میں سے پڑھ کے اس کو سنا رہے ہوتے ہیں اور وہ یہاں سے اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے. سمجھے ذرا بات کو. اب وہ کہنے لگے کہ جی وہ صحابہ کرام کے لیے کیا سب کے لیے عقیدہ رکھا جائے کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے؟ تو ایک طرف تو کہتا ہے ہاں سب کے لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں آئیں گے، دوسری طرف کہتا ہے کہ کیا تمہیں صحیح بخاری کی وہ حدیث نہیں پتا کہ بخاری مسلم کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر کے اوپر کچھ لوگ لائے جائیں گے اور پھر ان کو آپ سے ہٹا دیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں گے یہ تو میرے صحابہ ہیں بھائی، یہ تو میرے صحابہ ہیں. تو اللہ کہے گا کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں نکالنی، کیسے کیسے دین کو بدل دیا. اور کہتا ہے دیکھو اس کا مطلب صحابہ، ان کو کل قیامت کے دن رسول سے روک دیا گیا نا، تو سب کے سب صحابہ کے لیے یہ نظریہ نہیں رکھا جائے گا. اب آپ سمجھے ہیں بات کو؟ دیکھیں انگریزی کی ایک مثال ہے، لٹل نالج از ویری ڈینجرس. کم معلومات آدمی کے لیے بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہیں. ہم اس کو اردو میں محاورتاً اس طرح کہتے ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. اور یہ اگر وہ ملا وہ والا لیا جائے نا، اصل ملا جو لفظ جہاں سے آیا ہے لکھنؤ شیعہ کے یہاں سے، تو یہ نیم ملا نہیں، ملا تو یہ پورا ہے لیکن نیم طالب علم بھی نہیں ہے، نیم طالب علم بھی نہیں ہے. بدقسمتی ہماری، ان کی نہیں، بدقسمتی ہماری یہ ہے ان کو سننے والے جو ہے نا ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو بول رہا ہے ہم اس کے لیے کتابیں کھول کر دیکھ لیں، اور جو اگر کتابیں کھول کر دیکھی نہیں سمجھ میں آئی بات علماء سے رجوع کر لیں، تحقیق کر لیں، اس کے بارے میں پڑھ لیں، سمجھ لیں آیا یہ بات اسی طریقے سے، کیونکہ یہ تو بات مسلمات کے خلاف ہے نا. اللہ کا قرآن جگہ جگہ جن حضرات کی تعریف فضیلت و توقیر بیان کرتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنے ساتھیوں کے حقوق کو لوگوں کو یاد دلاتے ہوں، کیا یہ ممکن ہے
کہ ان میں سے بعض لوگ وہ جہنم کے اندر جائیں گے یا نعوذ باللہ ان میں سے بعض لوگ بدعتی ہو جائیں گے؟ اور پھر سب چھوڑیں، صحابی کا معنی کیا ہے؟ بھول گئے نا کتنی جلدی؟ دیکھو کیا کہہ رہا تھا میں، غور کرو غور کرو، کہہ رہا تو نہیں کہہ رہا تھا، غور کرو. صحابی کا معنی کیا ہے؟ ساتھ دینے والا، دوست، ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا، وہ جو بعض افعال و اعمال کی وجہ سے کسی کی طرف انتساب کرتا ہو. یہ سب معنی ہم نے پڑھے نا. اب سمجھو ذرا اس بات کو، اگر مثال کے طور پر معنی ہو اصحاب الرسول تو معنی کیا ہوں گے؟ رسول کے ساتھی. اصحاب الرسول رسول کے ساتھی. اور سمجھے بات کو، لفظ صحبت سمجھتا ہے کہ جس کو معنی کیا ہے؟ ساتھ دینے کے نا، اور ایک ساتھ ایک عرصہ گزارنے کے. تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ اب عقل یعنی عقل صحیح کا جب بندہ استعمال کرتا ہے تو کیا پتہ لگتا ہے؟ ایک آدمی ایک زمانہ ڈکیتوں کے ساتھ زندگی بسر کرے تو اگر فرض کرے ڈکیتی مارنے جیسی ہمت نہ ہو، ڈکیتی مارنے کے آئیڈیاز تو سب آتے ہوں گے نا اسے. ایک آدمی منشیات فروش کے ساتھ رہے، اس کے اندر منشیات بیچنے کی ہمت ہو یا نہ ہو، لیکن منشیات بیچنے والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسے منشیات اور منشیات بیچنے کی ساری ٹرکس پتہ ہوں گی نا. بھائی میرے، ایک آدمی طالب علموں کے ساتھ بیٹھے، علماء کے ساتھ بیٹھے، اس کے عمل میں بھلے کسی بھی قسم کی کوتاہی کیوں نہ ہو، دین کے معاملے میں آگاہی تو اس میں ہوگی نا. آپ سمجھو ذرا اس بات. صحبت کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. ان کی سیکھا کیا؟ بدعتیں نکالنا. سیکھا کیا؟ دین سے پھر جانا. سیکھا کیا؟ فسق و فجور. پڑھیں گے ہم اس پہ بہت تفصیلیں آگے، اللہ توفیق دے گا ہم اس کو پڑھیں گے. لیکن میں بتانا ابھی کیا چاہ رہا ہوں، جب آپ کو اللہ رب العزت نے ایک عقل صحیح دی ہے کہ آپ اپنی عقل کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں. اور میرے بھائی ذرا سمجھو تو صحیح، ایک آدمی آپ کو چونا لگا رہا ہے. کیا لگا رہا ہے؟ چونا. ایک آدمی آپ کو چونا لگا رہا ہے کہ میں بخاری مسلم کی روایتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ سمجھو تو صحیح ذرا بات کو کہ بخاری مسلم کی یا دنیا کی کسی بھی کتاب کی روایت کیوں نہ ہو، بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت حاصل کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. وہ فاسق، وہ فاجر، وہ غاصب، وہ بدعتی، وہ مرتد نعوذ باللہ اگر ہو جاتے ہیں تو یہ سیکھا کس سے تھا؟ یہ ساری چیزیں سیکھی کس سے تھیں؟ فطرتن. فطرتن بات کہاں جاتی ہے؟ عقل بات کو کس طرف لے کے جاتی ہے؟ جس کی صحبت میں رہے اس سے سیکھا نا. نعوذ باللہ من ذالک. اصحاب الرسول، یار لوگ ایسے ہی نہیں بولتے اصحاب اصحاب، کالے والے وہ ایسے ہی نہیں بولتے اصحاب اصحاب. کبھی سنے ان کے منہ سے پورا لفظ اصحاب الرسول؟ کبھی نہیں سنو گے آپ. اس میں ایک عقل مندی ہے کہ جب آپ نے بول دیا اصحاب الرسول تو ابھی آپ کیا کہہ رہے ہو منہ سے؟ رسول کے ساتھی. اگر رسول کے ساتھی ایسے کام کرنے لگ جائیں، کہاں گئی رسول کی دعوت، کہاں گئی تربیت، کہاں گیا رسول کا مشن، کہاں گئی اسلام کی جو ہے وہ ایک تربیت، کہاں گیا اسلام کی تکمیل، کہاں گیا اسلامی معاشرہ جس کو قائم کرنے کے لیے آپ آئے تھے؟ یہ لوگ پیدا کر کے دیے ہیں، یہ لوگ بنا کر دیے ہیں. بھائی میرے تو سمجھیں، وہی روایت پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ صحیح بخاری کتاب الفتن کے اندر حدیث نمبر 7048 کہ ابن ابی ملیکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا، پھر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا تو میں کہوں گا یہ تو میری، سنیں ذرا بات کو، الفاظ ہیں روایت کے اندر، امتی، یہ کیا ہے؟ فاقول امتی، میں کہوں گا یہ میری امت ہے. فیقال لا تدری ما شوف علل کہکریہ، کیا آپ کو نہیں پتا یہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گئے تھے؟ بھائی میرے آپ سمجھیں، جب آپ اسے اس جگہ سے پڑھتے ہیں جہاں لفظ اصحابی آتا ہے تو آپ اس کو کتاب الفتن حدیث نمبر 7048 سے کیوں نہیں پڑھ لیتے جہاں اس کی تشریح ہو جاتی ہے کہ اصحابی سے مراد کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا نا، یہ لفظ بطور انتساب بھی استعمال ہوتا ہے، اصحاب الجنہ.
جنت والے، اصحاب الجحیم، اصحاب الکہف و رقیم. بھائی میرے تو اصحاب الاسلام کے معنی کیا ہے؟ اب اس میں سے اسلام ہٹا دو، لفظ کیا بچا؟ اصحاب. سمجھو تو اصحاب سے مراد یہ امتی تھا جو کہ دوسری حدیث نے تشریح کرتی تھی. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک تو آپ ایک سوچے سمجھے مشن کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ آپ نے اسی جگہ سے پڑھ کے سنانا ہے جہاں سے آپ وہی سامری کے دربار میں جو واقعہ ہوا کہ پھینکی رسیاں اور پبلک کو دکھائے سانپ. بھائی میرے پھینکی رسیاں اور پبلک کو دکھائے سانپ. مسئلہ تو پبلک کا ہے نا. رسیاں دیکھ کے جو رسیاں ہیں انہیں سانپ سمجھ کے گمراہ ہو رہے ہیں. بھائی میرے بالکل اسی طریقے سے آپ سمجھو ذرا اس بات کو. اصحابی کا لفظ دیکھ لیا، ٹھیک ہے، شعور نام کی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے. آدمی خود تحقیق نہیں کر سکتا، خود پڑھ نہیں سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علماء سے تو پوچھ سکتا ہے کہ حضرت یہ آج ہم نے وہ ایسا سنا، وہ اس نے بتایا، کہہ رہا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ دے رہا ہوں یہ، اور نہیں سنو یہ نہیں آج کل جادو کی چھڑی آئی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ. تو پتہ نہیں کہ یہ کون سی بلا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ. اسلام 360. ہاں یار حدیث تو وہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب. اب وہ انجینئر صاحب اور یہ 360 مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ تمہارا ہے کہ جب تم اس کو سمجھ نہیں سکے. اصحاب کا لفظ کے ترجمہ کرنے والے نے بھی ترجمہ نہیں کیا. دیکھو کمال تو دیکھو نا آپ کہ وہ دوسری تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ترجمہ کرتا، لیکن اس نے نہیں کیا. پہلے اس نے کرا اور پھر وہ جو مشن والا ہے انجینئر اس نے اسی مکھی پہ مکھی ماری، پیچھے بیٹھے والوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، کولو کے بیل کی طرح پیچھے پیچھے. پھر آگے دیکھیں سمجھیں. اب کون نہیں جانتا ہے میرے بھائی کون نہیں جانتا عبداللہ بن ابی بن سلول؟ کون نہیں جانتا کہ ہجرت کے تیسرے چوتھے سال میں ہی یہ لوگوں کے آگے نمایاں ہو چکا تھا کہ یہ کیا ہے. دیکھو آپ نے کتنی آرام سے بول دیا، سب نے بول دیا نا. میں دہراتا ہوں اپنے جملے کو، دیکھو ایک ایک بات میری یوں جوڑ کر چلو، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. عبداللہ بن ابی بن سلول کون نہیں جانتا ہے کہ ہجرت کے دوسرے تیسرے سال میں ہی اس کا نفاق سب کے آگے کھل کر. دو وجوہات ہیں. ایک، اللہ رب العزت وحی کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے خبردار کرتا ہے بھائی میرے. اور دوسرا، منافقین اپنی صفات سے پہچانے جاتے ہیں. زیادہ نہیں، میں ایک مثال سے آپ کو بتاتا ہوں. مشہور روایت ہے، آپ نے سن رکھی ہے، تجدید مسئلہ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء سے زیادہ منافقین پر کوئی نماز بھاری نہیں ہے. یعنی کہ منافق آپ کو ظہر پڑھتا ہوا، عصر پڑھتا ہوا، مغرب پڑھتا ہوا نظر آئے گا، موت آئے گی فجر اور عشاء پڑھنے میں. بھائی میرے یہ ایک شناخت ہے. ضروری نہیں ہے کہ فجر عشاء نہیں پڑھ رہا باقی سارے کام کر رہا ہم اسے منافق ہے، نہیں. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ منافق یہ بھی ایک کام کرتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں غور طلب نقطہ ہے، منافقین ان کا پردہ چاک اللہ کرتا ہے. منافقین وہ صفات جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں وہ اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کون ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کے نفاق میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے؟ آج تک اس امت میں مرزا بہت گرا پڑا ہے. مرزا سے گرے پڑے لوگوں میں سے کسی نے آج تک عبداللہ بن ابی کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا ہے؟ وہ کالے والے جو اپنے منبروں پہ اچھل رہے ہوتے ہیں ان میں سے بھی کسی نے آج تک عبداللہ بن ابی کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا ہے؟ نہیں کیا. لیکن ذرا سنیں ذرا بات کو میرے بھائی. میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. یہ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سورہ توبہ کی تفسیر کے اندر روایت لے کر آئے. مشہور روایت ہے، بچہ ہمارا جانتا ہوتا ہے. سمجھیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انصار کی تعداد زیادہ تھی لیکن بعد میں مہاجرین زیادہ ہو گئے تھے. عبداللہ بن ابی نے
کہا اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اللہ کی قسم مدینہ واپس پہنچنے کے بعد ہم عزت والے ان ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم عزت والے یعنی مدینے کے رہائشی، ان ذلیلوں کو مراد مہاجرین، نعوذ باللہ مکے سے آنے والے صحابہ، ہم عزت والے ان ذلیلوں کو ایسے نکال دیں گے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ لگا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دینی، یا رسول اللہ کے رسول حکم کیجئے مجھے، اضرب عنق ھذل منافق، مجھے حکم دے میں اس منافق کی گردن، مشہور ہے اس کا منافق ہونا۔ اور بھائی میرے عمر نام نہیں لے رہے، مجھے حکم دے میں عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دوں، نہیں، مجھے اجازت ہے اضرب عنق ھذل منافق، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اور سنو ذرا بات کو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہ، چھوڑ دے اس کو عمر، لا يتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، لوگ کہیں گے محمد اپنے صحابہ کو قتل کروا دیتا ہے۔ لوگ نبی کے ساتھ والوں کو اگر کسی نام سے جانتے ہیں تو وہ نام کیا ہے، اور وہ منافق اور صحابہ کی تمیز کو اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ یہ جو لفظ ہے یہ ساتھ دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، باہر والا نہیں جانتا کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، منافق ہے، لیکن اگر تو اس کو قتل کرتا ہے تو عام لوگوں کی نظر کے اندر تو نے کس کو قتل کیا ہے، رسول کے صحابی کو۔ بات سمجھ گئے، بات سمجھ گئے۔ جو آدمی جس چیز سے انتصاب کرتا ہے اس انتصاب کے نتیجے میں اس کے لیے لفظ بول دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں صحیح بخاری، یہ صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم کتاب الطہارت کے اندر امام نووی نے باب قائم کیا، باب استحباب اطالۃ الغرۃ والتاجل فی الوضوء، اعضاء وضو کو چمکانے کے لیے مقررہ حد سے زیادہ دھونے کا استحباب۔ اس کے تحت حدیث نمبر 490 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی فیصلہ کن بات بتا رہا ہوں آپ کو، توجہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترد علی امت الحوضہ، میری امت کو میرے حوض پر لایا جائے گا، میری امت کو میرے حوض پر لایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس وقت میں یعنی لوگوں کو میرے حوض سے یعنی ایک شخص روک رہا ہوگا جیسے کوئی شخص اپنے یعنی حوض سے پرائے اونٹوں کو دور کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہانک رہا ہوگا اس وہ ہجوم کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ اب میرے بھائی یار سنو ذرا بات، آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ سمجھو میں نام لوں گا، یہ یہاں لانا اپنے دماغوں میں، سنو، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، ابو موسیٰ اشعری، بھائی میرے، معاذ بن جبل، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، اور اب اس کے بعد علی، حسن، حسین۔ اور بھائی سمجھو، کیا گمان بھی گزر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں کو فراموش کر پائیں گے؟ میں نے کیا کہا، دو چیزوں کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی، عقل کا صحیح استعمال کرنے کی۔ ابو بکر، عمر، عثمان، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، زید بن ثابت، بھائی میرے، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، معاویہ، برا نہ لگ جائے تو معاویہ، اور بھائی میرے، کیا یہ گمان گزر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے؟ نہیں پہچانیں گے نا، ایسا ہے نہیں؟ اللہ کے رسول کیا آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ تو صاف بات ہے نا، جب کہا یہ جا رہا ہے کہ میری امت کو حوض پہ لایا جائے گا، اور جب صحابی کہہ رہا آپ ہم کو پہچان لیں گے، تو مطلب امت سے ہے نا،
صحابہ سے تو نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کو تو آپ پہچانتے ہیں، صحابہ کو تو آپ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ تمہاری ایک ایسی نشانی ہوگی جو کسی امت میں نہیں ہوگی۔ تم جس وقت میرے پاس حوض پر آؤ گے تو تمہارا چہرہ اور ہاتھ اور پیر آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، اور تم میں سے، اب دیکھو سنو ذرا بات کو، پہچان کی نقطہ کیا بتایا کہ جب حوض پہ میری امت کو، تم لوگوں کو جب لایا جائے گا، میری امتیوں کو جب لایا جائے گا، میں پہچانوں گا کیسے؟ ان کے وضو کے اعضاء، ہاتھ، چہرہ، پیر وغیرہ چمک رہے ہوں گے، اس سے میں پہچانوں گا یہ میرے، ورنہ صحابہ کرام کو آپ نہیں جانتے۔ یہ جو میں نے نام لیا، میں نے پتہ یہ نام کیوں لیے، معذرت کے ساتھ سنو، توجہ سے میری بات سنو، میں آپ کو ایسے نام بتا سکتا تھا، ایسے نام لے سکتا تھا جن میں سے خال خال کو شاید آپ جانتے ہوتے، لیکن میں نے یہ نام اس لیے لیے، یہ وہ نام ہے جن کو آج اچھالا جاتا ہے، جن پر آج پروپیگنڈا، سارا پروپیگنڈا کھڑا ہی ان ناموں کے اوپر ہوتا ہے۔ سارا پروپیگنڈا بلال پہ تو نہیں کھڑا ہوتا، عبداللہ بن ام مکتوم پہ تو نہیں کھڑا ہوتا، طارق بن شہاب پہ تو کھڑا نہیں ہوتا، محمود بن ربیع پہ تو نہیں ہوتا۔ سارا پروپیگنڈا ان ناموں پہ ہوتا ہے جو نام میں نے آپ کو بتایا۔ اور ایمانداری سے ایک بات بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانیں گے؟ پازیٹیوٹی کے ساتھ ہو، نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہو، مثبت اعتبار سے ہو، منفی اعتبار سے ہو، کسی بھی طرح ہو، آپ وہ جھوٹی من گھڑت روایتیں سنو جس میں آپ معاویہ کی مذمت ثابت کرو، بنو امیہ کی مذمت ثابت کرو، وہ تو آئے گا وقت انشاءاللہ، ہم وہ اللہ نے توفیق دے ہم ان روایتوں کو بھی دیکھیں گے، لیکن میں صرف بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ سمجھیں۔ ارے بھائی، آپ نے تو ان کے نام سے وہ جھوٹی روایتیں سنا رکھی ہیں کہ نام لے لے کے کہا تیرا بیٹا میرے نمازوں کو شہید کرے گا، تو فلاں، بنو امیہ ایسے، وہ ایسے، اور یہی کل قیامت کے دن پہنچے، انہیں پہچانیں گے نہیں۔ لیکن رسیاں سانپ نہیں بننی چاہیے، مسئلہ سارا ہے یہ، رسیاں ہی دکھ رہی ہونا تو ساری بات سمجھ میں آ سکتی ہے، کیا جادو ہے، کیا معجزہ ہے، کیا جادو ہے اور کیا معجزہ ہے۔ صرف کیا؟ دماغ کا صحیح استعمال۔ آدمی کو سلیم الفطرت ہونا چاہیے۔ تو اتنا نیک مومن پاک باس بنا، تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14 صدیاں بعد، 14.5 صدیاں بعد آنکھیں کھولی، تو اتنا نیک، تو اتنا تقوی والا، تو اتنا پاک باس بنا، اور رسول کے ساتھی کرپٹ بنے۔ تو اس اسلام میں 14.5 صدیاں بعد پیدا ہو کر اتنا مومن ہے، اور وہ رسول کا ساتھ، ان کے سامنے جبرائیل اترتا ہے، ان کے سامنے قرآن اترتا ہے، ان کے سامنے معجزے ہوتے ہیں، ان کے سامنے رسول کی باتیں سچ ہوتی ہیں، ان کے سامنے فتوحات ہوتی ہیں، وہ جو بشارتیں رسول نے انہیں دی ان کے سامنے پوری ہوتی ہیں، وہ جوک در جوک لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں، اور دن بدن اسلام کو ترقی کرتا اور طاقتور ہوتا دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ غاصب، وہ لالچی، وہ حاسد، وہ دنیا پرست، تو مومن ہے۔ تل کا قسمت انزیزہ، بڑی بری تقسیم ہے۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ آپ دیکھیں، غور طلب بات ہے، کہا کہ میں اس طرح انہیں پہچانوں گا، اور تم میں سے ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا۔ او بھائی، میرے بھائی، یاد آ رہا ہے مرزا صاحب کا فیوریٹ حصہ، تم میں سے ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، پس وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میرے صحابہ ہیں۔ بھول گئے؟ یاد ہے؟ اب کرو یا صحابی کا معنی کرو۔ کہاں سے شروع ہوئی بات؟ میری امت آئے گی، میری امت آئے گی، صحابی سامنے کھڑے ہیں، پوچھا اللہ کے رسول پہچانیں گے کیسے؟ کہ ان کو وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر جن لوگوں کو روکا جائے گا میں کہوں گا یہ میرے صحابی ہیں، پھر مجھے ایک فرشتہ جواب دے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا نئی نئی چیزیں نکال لی۔ بھائی میرے، کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا، اب دیکھیں، غور طلب نقطہ ہے، یہ لفظ لغوی اعتبار سے ساتھ دینے والے کے، اور دوسرا منسوب ہونے والے کے۔ ساتھ دینے والے سے مراد لغوی اعتبار سے وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے آپ کی تائید کی، آپ کے ساتھ ہجرتیں کریں، آپ کے ساتھ جہاد کرا، ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا دن، اللہ کی قسم یار، اللہ کی قسم، آپ کو پتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پیر کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پیر کے دن. اور آپ کو پتا ہے اس کی صحیح روایت کون بیان کرتا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت. انتقال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کیا تھی ان کی؟ 12 سے لے کے 14 سال کے درمیان. 12 سے لے کے 14 سال کے درمیان ان کی عمر تھی. آپ سمجھو ذرا، نقطے کی بات ہے کہ وہ 12 سے 14 سال کی عمر کا بچہ وہ روایت جب کر رہا ہے جو سب جب کی بات ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے اس دن کو وہ کیسے بتاتا ہے؟ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، وہ پیر کا دن تھا، ظہر کی نماز پڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور ہمیں امید تھی آپ اثر کے لیے. دن پتا، نماز کا ٹائم پتا، یہ پتا پھر انتقال ہوا تو وہ ٹائم کیا تھا کہ ظہر اور عصر کے درمیان میں آپ کا انتقال ہوا. اللہ کے بندوں سمجھو ذرا بات. وہ حضرات کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی وقت گزارا، جنہوں نے آپ کی تعلیمات آپ سے سیکھی سمجھی لغوی اعتبار سے، وہ صحابی جن کا آپ کی طرف انتساب ہوا لغوی اعتبار سے، وہ بھی صحابی. مثلا امتی بھی کیا کہلائیں گے؟ فرق کیا ہوگا؟ اصحاب رسول، اصحاب اسلام. یاد رکھنا فرق کیا لائے گا؟ اصحاب رسول اور اصحاب اسلام. جس حدیث میں یہ آتا ہے یہ میرے صحابی ہیں، ان کو مجھ سے روک کیوں دیا گیا؟ اس سے مراد اصحاب رسول نہیں ہے، اس سے مراد اصحاب اسلام یعنی امتی ہیں، جیسے کہ بخاری کی دوسری روایت واضح کر دیتی ہے. اور انشاءاللہ آگے ہم صحابہ پہ ہونے والے اعتراضات کے اوپر انشاءاللہ جب پڑھیں گے نا وہاں اور اس حوالے سے وضاحت آئے گی. اب ایک نقطہ اور سمجھیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ان سے سوال کیے گئے نا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کے علاوہ اور کوئی زندہ باقی نہیں ہے؟ آپ سمجھیں ذرا بات، بڑی غور طلب بات ہے یہ. بات جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو بالکل واضح کر دیتے، اس کو بالکل واضح کر دیتے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بعد بھی واصلہ بن اسقا زندہ تھے. آخری صحابی جن کا انتقال ہوا واصلہ بن اسقا تھے. لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے علاوہ کوئی اب زندہ موجود، تو اس سے مراد سمجھو ذرا بات کو، وہ صحابی کو جو اصطلاحی تعریف دین میں آئی ہے جس کو ہم پڑھیں گے وہ انہی معنوں میں جن کو صحابی مانتے ہیں انہی کا ذکر کر رہے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، آپ کے ساتھ ہجرتیں کی، آپ کے ساتھ جہاد کیے، آپ کے دین میں نصرت دی، اور یعنی آپ کا انتقال ہوا وہ عاقل و بالغ مسلمان تھے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی صحابی زندہ نہیں ہے. آپ اشارہ دے رہے ہیں وہ حضرات جن کو آج اصحاب رسول کہا جاتا ہے، آج جن کے گن گائے جاتے ہیں، آج جن کے فضائل پر بحث کی جاتی ہے، ان میں کوئی زندہ باقی نہیں. اچھا اب اس کے بعد یہ دیکھیں، سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی نبی کتاب، اس کے تحت باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت تعریف بیان کی صحابی کی. ومن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور راہ من المسلمین فہو من اصحابہ. صحابی کون ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھو یہاں سے لغوی بحث ختم، لغوی کو ہم سمجھ چکے ہیں. اب یہاں سے اصطلاحی بحث. ہمارے دین میں اصحاب کرام کن کو کہا گیا؟ اصحاب رسول مراد کون لوگ ہیں؟ ومن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھائی جاگ رہے ہیں، سو گئے بھائی، یہاں سے جاگنا ہے بھائی، یہاں سے جاگنا ہے، آنکھوں سے نہیں، یہاں سے. وہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اور راہ من المسلمین، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، من المسلمین وہ ہونا چاہیے مسلمانوں میں سے، وہ ہونا چاہیے مسلمانوں میں سے، فہو من اصحابہ، پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے. ابھی سنو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں توجہ سے. ابو لہب صحابی نہیں ہے، او بھائی میرے، ابو لہب صحابی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمارے درس کا عنوان جو تھا سلسلہ معرفت فضائل، سلسلہ معرفت الصحابہ و اہل بیت تھا. ہو سکتا ہے سننے والوں میں سے کسی کے ذہن میں کھلبلی چل رہی ہو
اتنی دیر سے صحابی صحابی ہو رہی ہے، اہل بیت کا تو نام ہی نہیں آ رہا، کب آئے گا؟ تو بھائی انشاءاللہ اگلا اللہ نے توفیق دی تو وہ ہمارا جو درس ہے وہ ہے ہی اہل بیت کے اوپر، اگلا ان کی معرفت۔ لیکن میں سر دست ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھیں؟ اہل بیت ہونا اصلاً اہمیت کا حامل نہیں ہے، اصلاً اہمیت کا حامل ہے صحابی ہونا، بلا کسی مبالغہ۔ ایک آدمی کو ڈبل فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جب وہ اہل بیت بھی ہو اور صحابی بھی ہو۔ آج جو اہل بیت کا اکرام اتنا زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ اسلام بھی لائے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تو تھے، آپ کے گھرانے والے تو تھے ہی، وہ اسلام بھی لائے، آپ کے ساتھ صحبت بھی اختیار کی، یوں ان کو دو دو فضیلت حاصل ہوئی، ایک اہل بیت ہونے کے اعتبار سے، دوسرا صحابی ہونے کے اعتبار سے۔ اب ابو لہب کیا ہے؟ مطلب ٹھوک بجا کے اہل بیت ہے نا، سگا چچا ہے، اور ایسا چچا کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو یہ ابو جہل وغیرہ جب کہنے لگے نا لو محمد تو یتیم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ابو لہب کے اندر حمیت، ایک دم حمیت آ گئی نا، فوراً کہنے لگا تم کیا سمجھ رہے ہو، ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو تم سمجھ رہے ہو میرا بھتیجا یتیم ہو گیا؟ ابھی اس کا چاچا ابو لہب زندہ ہے، میں روتے ہوئے دیکھتا ہوں کون میرے بھتیجے کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اور بھائی میرے پڑھو الوداع والنہایہ، سنو غور طلب نکتہ ہے، ابو جہل بھی اس دور کا انجینئر تھا، محمد علی مرزا ابو جہل اس دور کا تھا، فوراً وسوسہ ڈالنے بیٹھ گیا، وہ سنا ڈالوں ابھی وسوسہ، ایک منٹ بھی چھوڑا ہے نا مسئلہ خراب ہو جائے گا، کہ جاؤ جا کر اپنے بھتیجے سے پوچھو تمہارے باپ کا کیا ہوا، تمہارے باپ کا انجام کیا ہوا۔ ابو لہب نے بات سنی، فوراً گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے بات سنو، یہ میرے والد کا انجام کیا ہوا؟ میرے والد کون ہیں؟ عبد المطلب، ان کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے۔ بار بار اصرار کیا ابو لہب نے کہ میرے والد کا انجام کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے۔ اب اس کے بعد ابو لہب کہنے لگا چھوڑ، وہ تو میرا باپ تھا نا، یہ بتا ابو طالب کا کیا ہوا۔ وسوسہ پکا ہو گیا نا، کام کرنے والے نے اپنا کام کر دیا۔ ابو لہب بظاہر تائید کے لیے اٹھا تھا، لیکن وہی کہ اس کا عقیدہ اور اہمیت بیچ میں آخرکار آ گئی۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، اور آپ کیونکہ آپ کو پتا ہے جواب دیا تو کیا ہوگا، آپ کو پتا ہے جواب دیا تو کیا ہوگا، بس وہ جواب دینا تھا، اور ابو طالب وہاں سے لعنت ملامت ابو لہب وہاں سے لعنت ملامت کرتا نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے وہ صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ہم نے ابو لہب کے دونوں ہاتھ توڑ دیے، نہ مال اس کے کام آ سکا نہ اس کی اولاد۔ کس کا چچا ہے؟ کچھ بھی کام نہیں آ سکا اس کو، کسی کا بھی چچا۔ اصل کیا ہے؟ ایمان لانا، اصل ہے ایمان لانا، اصل ہے نیک اعمال کرنا۔ پھر وہ کسی کا چچا ہو، بھتیجا ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، نانی ہو، دادا ہو، کچھ بھی ہو، فرق اس سے پڑتا، فرق اس سے نہیں پڑتا۔ تو اہل بیت کی فضیلت ڈبل کیسے ہوئی؟ کہ وہ صرف اہل بیت ہونے کے غرے پر نہیں رہے، ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، عمل کر کے دکھایا، دنیا کے اندر جنتی بنے، یہ ان کو ڈبل فضیلت حاصل ہوئی۔ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو نبی امام بخاری رحمۃ اللہ نے بتایا ومن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، اویس کرنی اسی وجہ سے صحابی نہیں کہلاتے، اویس کرنی اسی وجہ سے صحابی نہیں کہلاتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے، آپ کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن والدہ کی بیماری اور اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے سے منع کر دیا تھا اور والدہ کی خدمت میں مامور کر دیا تھا۔ جب تک وہ اپنی والدہ سے یعنی فارغ ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جا چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اویس کرنی پر صحابی کا اطلاق ہوتا نہیں ہے۔ سنو توجہ سے میری بات۔ اب کیا ہوا جی؟ فرمایا اور آؤ، یا جس نے ان کو دیکھا ہو۔ اب یہاں جو امام بخاری نے کہا ہے نا جس نے ان کو دیکھا ہو، اس کے اوپر ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن ام مکتوم کا کیا ہے؟ وہ تو نابینا تھے،
عبداللہ بن ام مکتوم وہ تو نابینا تھے نا. آپ دیکھیں, سمجھے ذرا بات کو, یہ صحیح بخاری کتاب الصیام کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعنکم من سحورکم اذان بلال, کہ کسی شخص کو بھی بلال کے اذان دینا وہ سحری سے نہ روکے. کیا عائشہ یعنی بلال رضی اللہ عنہ, وہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ رات کا کچھ حصہ باقی ہوتا آپ اذان دے دیا کرتے تھے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک عبداللہ بن ام مکتوم اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو, کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے. قاسم نے بیان کیا کہ دونوں یعنی بلال اور ام مکتوم کے اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتا تو دوسرا اترتا. صحیح بخاری کی صحیح حدیث سے عبداللہ بن ام مکتوم کا محض صحابی رسول ہونا ہی نہیں, مؤذن رسول ہونا ثابت ہوتا ہے. صرف صحابی رسول ہونا ہی نہیں, مؤذن رسول ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. تو یہ جو بات ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, یہ دیکھنا بامعنی اصل رویت نہیں ہے, یہ بھی مراد صحبت ہی ہے, ورنہ پھر عبداللہ بن ام مکتوم صحابی ثابت رہتے نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال پھر اسی طریقے سے یہ دیکھیں صحابی کی تعریف کے اندر یہ الکفایہ فی علم الروایہ ہے, اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 49 سے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول وہ سنایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں الصحابۃ لا نعدوہم الا من اقام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن او سنتین وغزا معه غزوۃ او غزوتین. قال ابن عمر ورأيت اهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ادرك الحلم واسلم واكل امر الدين ورزيه فهو عندنا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من النهار. اب اس کو ایک ایک کر کے سمجھیے گا, میں یہاں بات آگے لے آنے سے پہلے دہرا دوں, ابھی تھوڑی سی اور باریک بات شروع ہو گئی نا, اب ہم میں سے بعض بھائی پہلو بدلنا شروع ہو گئے. یاد ہے میں نے شروع میں کیا کہا تھا, دیکھو کچھ باتیں باریک ہوں گی لیکن ان باریک باتوں سے بے چین نہیں ہونا ہے, ان باریک باتوں پر غور کرنا ہے, سمجھنا ہے. آپ نے یہ باتیں سمجھ لیں, یقین کرو آپ کو بقیہ 9 درسوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. یہ ایک ہی تفصیل آپ کے لیے بہت ہوگی, صحابی کیا ہوتا ہے اسے سمجھنا ہے. اگر آپ نے اتنی سی کو بھی بات کو سمجھ لیں تو دیکھو کہ سعید بن المسیب وہ کہتے ہیں کہ اہل علم وغیرہ حضرات سے ہم نے سنا کلو من رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, وقد ادرک الحلم, اس نے پائی ہو بلوغت کو, وہ اسلم, وہ یعنی بلوغت کے بعد اسلام لایا ہو, وہ عقل امر الدین, اس کو امر دین کی عقل ہو, وہ رضی ہے اور وہ اس پہ راضی ہو, فهو عندنا ممن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نزدیک وہ شخص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی گنا جائے, ولو ساعۃ من النہار, سیدھے بیٹھیں, ولو ساعۃ من النہار, بھلے سے وہ ایک سیکنڈ, دن کے ایک سیکنڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. میں آپ کو یہ نقطے کی بات بتا رہا ہوں, یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ ہم نے تعریف کیوں پڑھی ہے, آپ کو بتا دوں. یہ اصل میں پڑھ کے سنانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس تعریف کو لے لیا جائیں کہ جو لوگ حلم کی حالت کے اندر مسلمان ہوئے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی گا تو پھر کیا ہوگا. یہ دیکھیں ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں التقید بالاعضاء ہے, یہ امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کے صفحہ نمبر 248 کے اوپر وہ کہتے ہیں وہ صحیح, اور صحیح بات کیا ہے, ان البلوغ لیس شرطا فی حد الصحابی, بالغ ہونا یہ کوئی صحابی کی شرط کی حد نہیں ہے. بالغ ہونا یہ صحابی کی شرط کی حد نہیں ہے. وَإِلَّا, اگر یہ نہ مانا جائے, لَخَرَجَ بِذَلِكَ مِنْ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ عَدِّهِمْ فِي الصَّحَابَةِ كَعَبْدُ اللَّهِ بن زبیر والحسن والحسین رضی اللہ عنہم, کہ اگر یہ نہیں تسلیم کی جائے بات تو اس صورت کے اندر علماء کے اجماع کے مطابق صحابہ کی گنتی میں سے ہمیں عبداللہ بن زبیر, حسن اور حسین وغیرہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نکالنا پڑے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان میں سے بعض صرف بلوغت کو پہنچے تھے, ان میں سے بعض صرف, تو پھر تو صحابی کی تعریف میں سے ہمیں ان کو نکالنا پڑے گا. اور ذرا غور کیجئے گا بات کو, میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیے یہ تعریف کیوں نہیں قبول کی جا سکتی. یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے, سنن ابی داؤد میں کتاب الصلاۃ ہے, اس کے اندر امام ابو داؤد نے باب قائم کیا باب القنوت فی الوتر, باب القنوت فی الوتر, اعوذ باللہ پڑھ کے بند کریں, باب القنوت فی الوتر, اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے, یعنی اس جلد کے تحت 1411, حدیث نمبر 1411 کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما, کون میرے بھائی, کون میرے بھائی,
حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے کہ جن کو میں نماز وتر میں پڑھتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے جو میں نماز وتر کے اندر پڑھتا ہوں, اور وہ کلمات ہیں اللہم ہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت وتبارکت ربنا وتعالیت. کیا بھائی دعا قنوت وتر ہے. اور میرا بھائی اگر حسن کو آپ صحابی کے حد سے باہر نکالو گے, اگر آپ بلوغ کو شرط صحابی مانو گے, محض یعنی دین کی سمجھ کو نہیں مانو گے, محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی سمجھ کو نہیں مانو گے, تو اس صورت میں حسن رضی اللہ عنہ کی روایات ساری آپ کے ہاتھ سے جا چکی ہوں گی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں مسند الحمیدی ہے, یہ مسند الحمیدی کے صفحہ نمبر 454 پہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت ہے, حدیث نمبر 903, کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہو را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یدو فی الصلاۃ ہاکذا, وہ نماز کے جلسے میں دعا کس طریقے سے کرتے تھے؟ اصابع الاربعۃ قبض باصابع الاربعۃ واشار بالسبابہ, یہ چاروں انگلیاں بند کرتے, شہادت کی انگلی اٹھا کے رکھتے, یہ چاروں انگلیاں بند کرتے, شہادت کی انگلی اٹھا کے رکھتے ہیں. اب دیکھو ذرا سمجھو بات کو, جلسے کی حالت, تشہد کی کیفیت, آپ اس کو کس طرح کرو گے؟ کون آپ کو بتا رہا ہے؟ عبداللہ بن زبیر. اگر آپ حلم کو شرط بناتے ہو, عبداللہ بن زبیر کی صحابیت گئی. یہ مسئلہ کس سے لوگے؟ نماز کا یہ مسئلہ یہ آپ کس سے لوگے؟ سمجھ رہے بات کو نہیں؟ اب اس کے بعد دیکھیں, یہ جو بات کی گئی کل من, یعنی کہ لا نعیدہم الا من اقام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتن او سنتن وغزا معہ غزوہ وغزوتین, کہ ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جانتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سال دو سال رہا ہو, ایک یا دو غزوے کی ہوں, ایک یا دو غزوے کی ہوں. آپ سمجھے ذرا اس بات. اس کو بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ سمجھایا. صحیح بخاری میرے ہاتھ میں کتاب العلم, یہ کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے باب قائم کیا, باب متى یصح السماع الصغیر, کہ چھوٹے بچے کا سماع حدیث علم دین حاصل کرنا یہ کب مناسب ہو جاتا ہے, جائز ہو جاتا ہے. اس کے تحت حدیث نمبر 77 ہے. محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلی کرنا یاد ہے, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی کرنا یاد ہے, جو آپ نے ایک ڈول لے کر پانی میرے منہ پر کلی کی تھی. میں اس وقت 5 سال کا بچہ تھا. بھائی میرے توجہ کریں, میں کیا بتا رہا ہوں کہ مجھے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں, پیار میں, ان کا دل بڑھانے کے لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلیں, مانوس ہو جائیں, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کلی محبت میں, پیار میں ان پر کی. بھائی میرے توجہ کریں, ٹھیک ہے, آپ سمجھیں. بتا رہے ہیں محمود بن ربی, میں اس وقت کتنا بڑا تھا؟ میں اس وقت 5 سال کا تھا. 5 سال کے ہیں, بتا رہے ہیں. جز رفع الیدین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفع الیدین کرنے کی روایت پر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے, وہ چھوٹے بچے تھے انہیں کیا پتا, اس کا جواب دیتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک تو یہ روایت لائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, جس کو آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹا بچہ تھا, یعنی 9 10 سال 11 سال کی عمر رکھنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کہتے ہو جو چھوٹا بچہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کے آئے ہیں کہ انہو من رجل صالح, یہ نیک مردوں میں سے ہے. 8 9 سال 10 سال کے بچے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کیا استعمال کیا ہے میرے بھائی؟ رجل, پورا مرد. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے والے 5 7 9 8 7 6 10 11 12 سال کے بچوں میں وہ آگاہی, وہ شعور, وہ حکمت, وہ علم, وہ حلم, وہ بردباری ہوتی تھی جو ہمارے ڈھونگوں میں نہیں ہے. جبھی تو بکواس کرتے ہیں ان کے لیے, شعور ہوتا تو ان کے لیے بکواس کرتے ہیں. اور بھائی سنو ذرا توجہ سے, محمود بن ربی کہتے ہیں 5 سال کا بچہ تھا, مجھے یاد ہے. اب امام بخاری نقطہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ 5 سال کے بچے کو, سنو ذرا توجہ سے بات, 5 سال کے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی وہ مزاح کرنا
وہ انہیں خوش کرنا یاد ہے. جو دین کے نام پہ فرمائیں گے وہ یاد نہیں ہوگا. جو دنیاوی بات تھی وہ یاد ہے, جو دین جس میں تقدس و عقیدت کا پہلو ہے وہ یاد نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ کہنا کہ صحابیت کے لیے بلوغ شرط ہے, اگر یہ شرط رکھ دی جائے تو پھر حسن رضی اللہ عنہ صحابی نہیں رہتے, حسین رضی اللہ عنہ صحابی نہیں رہتے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی نہیں رہتے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جی ہم تو اس کو صحابی گنتے ہیں, یہ جو سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سال 2 سال 1 یا 2 جہاد کیوں, جو بات کو, یہ میرے ہاتھ میں تدریب الراوی ہے, تقریب النووی ہے, تدریب الراوی اس کی شرح ہے. تقریب النووی میں یہ صفحہ نمبر 123 کے اوپر, حصہ 2 کے صفحہ نمبر 123 کے اوپر, یہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول جو ہے انہوں نے ذکر کیا امام نووی نے. اب آگے امام نووی کیا کہتے ہیں, فَإِن صَحَّ عَنْهُ, اگر یہ ان سے صحیح ثابت ہو جائے, اول تو پہلے یہ ان سے سندن صحیح ثابت ہے, یہ قول ان سے ہو جائے, فضعیف, یہ جب بھی ضعیف ہوگا, یہ جب بھی, اور بھائی توجہ سنو, فَإِن مُقْتَضَاهُ أَن لَا يُؤَدِّ جَرِيرُ الْبَجَلِ وَشِبْهُ صَحَابِيًا, کیونکہ اس قول کا تقاضا یہ بنتا ہے پھر کہ جریر بن عبداللہ البجلی یا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جیسے صحابیوں کو پھر صحابی نہیں مانا جائے, کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 دن یا 2 دن رہے ہیں, 1 یا 2 ملاقاتیں کی ہیں, 1 دن یا 2 دن رہے ہیں, 1 یا 2 ملاقاتیں کی ہیں. جبکہ آپ سمجھے ذرا اس بات کو سمجھے گا کہ یہ سنن ترمذی ہے میرے ہاتھ میں, اس سنن ترمذی کتاب الطہارت, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب المسح علی الخفین, موضوع پہ مسح کرنے کا بیان, اس کے تحت حدیث نمبر 93 ہے کہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی شہر بن حوشب, وہ کہتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا, وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا. میں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ, اور بھائی میرے سنو توجہ سے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا. شہر بن حوشب کہتے ہیں میں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ کیا یہ مسح سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے تھا یا بعد میں. یہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے, لیکن سنو ذرا توجہ سے, کہ جو مسح آپ نے کیا موضوع پر, یہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے گیا بعد میں. تو انہوں نے فرمایا میں تو مسلمان ہی سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد ہوا ہوں, میں تو مسلمان ہی سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد ہوا ہوں. بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, اگر مثال آپ نے نکال دیے, ابھی موضوع پر یعنی موضوع پر مسح کا جو مسئلہ ہے آپ کس سے لیں گے, اسی طریقے سے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اسے مسلم ہے, وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے حوالے سمجھے ذرا بات کو. اور میرے بھائی ہاتھ باندھنے کی جو روایت, ہاتھ باندھنے کی واضح ترین روایت, واضح ترین صاف, ہاتھ باندھنے کا مسئلہ بالکل کلیئر ہو جانے والا, بالکل کلیئر ہو جانے والا. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ, امام نووی نے باب قائم کیا, باب وضع ید الیمنی علی الیسری بعد تکبیرۃ الاحرام تحت صدرہ فوق سرۃ وضعہما علی الارض حذو منکبہ, کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنا, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنا. کالے والے باندھتے ہیں, سمجھو نقطے کو, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنا اس طریقے سے, یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت میں وہ سینے سے نیچے ناف سے اوپر ہونا چاہیے, اور وضعہما علی الارض حذو منکبین, اور اپنے یعنی ہاتھ دونوں سجدے کے دوران میں کندھوں کے ساتھ برابر رکھنا. اب یہ اس کے تحت حدیث نمبر 800 ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور بھائی میرے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور سب سے بڑا معاملہ ہی تو یہ ہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ رفع دین کرتے تھے نماز میں داخل ہوتے وقت, ٹھیک ہے, یعنی ہاتھ دونوں اٹھاتے. حدیث کے راوی حمام نے کر کے دکھایا کہ اس طرح. اچھا, پھر آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھ لیا کرتے تھے, آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھ لیا کرتے تھے. پھر جب رکوع کا ارادہ کرتے تھے دونوں ہاتھ اپنے کپڑے میں سے, سردی کا وقت تھا, کپڑے میں سے ہاتھ باہر نکال کے دونوں ہاتھ, پھر اس کے بعد رفع دین کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب آپ تکبیر کہتے, یعنی پھر جب آپ رکوع سے اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے, اور اسی طرح رفع دین کرتے. پھر اس کے بعد جب آپ سجدہ کرتے تو سجدہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان
کرتے تھے. اور میرے بھائی آپ بات کو سمجھیں, ہاتھ باندھنے کی پہلی روایت صحیح بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اعتراض کرنے والا کہتا ہے اس میں صلاۃ کا لفظ دکھاؤ, اور اس پہ بالکل وضاحت دینے والی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے ہیں, لٹکانے نہیں ہیں. اور میرے بھائی ذرا سنو, اگر آپ صحابیت کی وہ تعریف لے لو تو پھر وائل بن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رہتے, جبکہ وہ کہتے کیا ہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ نقطہ جو میں بار بار آپ کو توجہ دلاتا ہوں نا, اسے ذہن میں رکھا کریں, ٹھیک ہے. اور اب اس کے بعد جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, سنو ذرا توجہ سے, جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اگرچہ یہ ثابت ہو جائے تو تب بھی ضعیف ہے, تو صحیح کہا تھا. کیوں؟ اس کو روایت کرتا ہے محمد بن عمر الواقدی. کون روایت کرتا ہے؟ محمد بن عمر الواقدی, جس کے لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں 1 درجن کے قریب محدثین سے اس کے ضعیف ہونے کے اقوال نقل کیے ہیں, اور صرف ایک قول کافی ہے. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ متروک ہے. یہ کیا ہے؟ متروک. اس راوی کی روایت, اس راوی کو کہتے ہیں جس کی روایت شواہد کے اندر بھی قبول کی جاتی, یعنی تائید میں بھی اس کی روایت نہیں لی جا سکتی. تو لہذا عرض کرنے کا مطلب ہے یہ تعریف نہیں, یہ اس میں احمد بن حنبل کا نکال, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سمجھیں, یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے, یہ اسد الغابہ کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 63 ہے. سنیں توجہ سے. قاضی ابو بکر محمد بن طیب الباقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل لغت کا اس میں اختلاف نہیں ہے, اہل لغت کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ صحابی مشتق ہے صحبت سے, صحابی مشتق ہے صحبت سے, اور وہ صحبت کی کسی مخصوص مقدار سے مشتق نہیں ہے, بلکہ اس کا استعمال ہر اس شخص پر ہوتا ہے جس نے صحبت اٹھائی, خواہ کم یا زیادہ, یا اس طرح جس قدر اس میں فعل سے مشتق ہوتے ہیں. ان سب کا اطلاق وہ صفت اسم میں کم ہو یا زیادہ. جیسے ابھی میں نے بتایا تھا نا, اصحاب رسول, رسول والے, جس یہ صحبت کے معنوں میں, اصحاب اسلام, اصحاب مدین, یہ بطور انتصاب ہے, بطور رہائش. نہیں سمجھے بات؟ اس وجہ سے لوگ بولتے ہیں کہ میں فلاں شخص کی صحبت میں 1 سال تک یا 1 مہینے یا 1 دن یا 1 گھڑی رہا. بس صحبت کا اطلاق قلیل صحبت اور کثیر صحبت سب پر ہوتا ہے. ایک قدم چلا ہو یا آپ سے کوئی حدیث سنی, بس اس وجہ سے ضروری ہے کہ نام اس شخص کے لیے بولا جائے جس کے لیے حالت ہو, مگر باوجود اس کے پرہیزگار اور امانت دار شخص کی روایت ایسے شخص سے مقبول ہوتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے, اگرچہ اس کی صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ ہو. اب وہ کتنی زبردست بات ہے جو وہ بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پہلے تو لفظاً یہ صحبت سے مشتق ہے, چاہے صحبت قلیل ہو یا کثیر ہو, ٹھیک ہے, لیکن یہ امت اس لفظ کا اطلاق ان پہ کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ایک زمانہ گزارا. بھائی سنجیدگی سے سنو, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زمانہ گزارا. یہ جس نے کوئی 1 آدھ گھڑی دیکھ لیا ہو, جس نے کوئی 1 آدھ حدیث روایت کر دی ہو, یہ اس کے صحابی ہونے پر بحث کرتے ہیں, یہ اس کو صحابی نہیں مانتے, یہ اس کو صحابی نہیں مانتے. اب بات کو آگے لے آنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے ذرا سمجھیں بات کو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, مورخین, مفسرین, جنہوں نے معرفت الاصحاب پہ کتابیں لکھی, ابن عبد البر, امام ابن محمد بن سعد کاتب الواقدی نے طبقات الکبریٰ, ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے الاستیاف فی معرفت الاصحاب, یا ابن اسیر نے اسد الغابہ, یا حافظ ابن حجر نے الاصحابہ فی تمیز الصحابہ, یا دیگر جتنے حضرات ہیں جیسے ابن قانے وغیرہ, انہوں نے معجم الصحابہ وغیرہ لکھی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں نام بتاؤں گا, توجہ سنو, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, معاویہ, حسن, حسین, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عمر, ابو موسیٰ اشعری, معاذ بن جبل, بھائی سعد بن ابی وقاص, ابو عبیدہ بن جراح, عمار بن یاسر. او بھائی میرے, مجھے بتاؤ, جو نام ہم لے رہے ہیں, جو نام ہم لے رہے ہیں, جو نام ہم لے رہے ہیں, معرفت الاصحاب پہ لکھی جانے والی کتابوں میں دنیا میں ڈھونڈ کے نکال کر 1 آدمی ایسا دکھاؤ جنہوں نے انہیں صحابہ میں نہیں گنا, ان حضرات کو. دیگر کو چھوڑو, دیگر کو چھوڑو, دیگر سے بحث نہیں. جن کے ناموں پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے, جن کے ناموں سے پروپیگنڈا ہوتا ہے, سنو بھائی غور طلب نکتہ ہے, سب حضرات نے جنہوں نے سنو کتاب اپنی, او بھائی طبقات الکبریٰ بات کر رہے ہیں ہم, سنو 100 ہجری کی کتاب, بھائی میرے 100 ہجری کی کتاب, پھر 300 ہجری کی کتاب,
پہلا الاصحابہ جیسی کتاب ہے، 700 ہجری کتاب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور سنیں یار توجہ سے میری بات، 700 ہجری تک بھی آ کر جمل کا واقعہ، صفین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ، فلاں مسئلہ، خلافت علی، یہ ساری چیزیں سب کے سامنے تھی نا. اور مزے کی بات ہے، جو اپنا امام ابن سعد ہوں، امام ابن قانع ہوں، ابن عبد البر ہوں، بلکہ ابن عبد البر کی کتاب پر تو باقاعدہ اہل علم حضرات کی طرف سے یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کا بیڑا غرق کی مشاجرات صحابہ کو بیان کر کے کیا ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کا کچرا کوڑا جمع کر دیا. تو میرے بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ سب حضرات تاریخ کے ان سارے ڈھکوسلوں پہ اچھی طریقے سے واقف تھے. جو ڈھکوسلے، جو چورن، جو وسوسے آج آپ دے کر اپنی نمود و نمائش حاصل کر رہے ہو، صحابہ کا نام نعوذ باللہ گرانے کی کوشش کر رہے ہو، اپنی ریٹنگ بڑھانے کی کوشش کرو. ان حضرات کو پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے معرفت الاصحاب پر کتابیں لکھی، ان حضرات کو اس میں ذکر کیا. کیوں؟ وہی والی اصطلاح کثیر الصحبت ہونا. اور بھائی کثیر الصحبت ہونا، بہت بڑا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا. اور میرے بھائی توجہ سنیں، وائل بن حجر رہے 1 دن، مالک بن حویرث رہے 20 دن، وائل بن حجر آئے اگلے سال پھر رہے 1 دن، جریر بن عبداللہ رہے 2 دن. اور بھائی یار سو گئے ہم، اور 25 دن گزریں گے، 25 دن مہینہ گزرے گا، یہاں بیٹھ کر پوچھ رہے ہوں گے فلاں مسئلہ بتاؤ، اور یہ میں ابھی بتا کے فارغ ہوا ہوں گا، ابھی بتا کے فارغ ہوا ہوں گا میں پوری تفصیل کو لے کے. بھائی توجہ سنیں، بھائی یہ رہے 1 دن، وائل بن حجر رہے 1 دن، مالک بن حویرث رہے 20 دن، اور بھائی جریر بن عبداللہ رہے 2 دن. اور بھائی سمجھو ذرا بات کو، فاسقین کی لسٹ میں ان کا نام ہے. میرے مسکرانے پہ ناراض مت ہوئیے گا، میں صحابہ کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یار لوگ کرتے ہیں نعوذ باللہ. سنو ذرا بات کو، یہ صحابہ کو جو فاسق فاجر کہتے ہیں، صحابہ کو جو یہ منافق کہتے ہیں، صحابہ کو جو یہ مرتد کہتے ہیں، اور بھائی میری بات سنو، وہ منافقین کی لسٹ میں، وہ مرتدین کی لسٹ میں. سمجھو ذرا بات کو، قلیل الصحبت حضرات میں سے ایک آدمی بھی نہیں ہے. سو گئے؟ کیا کریں؟ قلیل الصحبت میں سے کوئی منافق نہیں ہو سکا، قلیل الصحبت میں سے کوئی مرتد نہیں ہو سکا، قلیل الصحبت میں سے کوئی فاسق و فاجر نہیں ہو سکا. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. جنہوں نے کثیر صحبت اٹھائی وہ فاسق ہو گئے، وہ مرتد ہو گئے. قلیل صحبت والوں کے ناموں کا ڈنکا بج گیا، آج ان کی روایتیں پڑھ پڑھ کے ہم دین سیکھ رہے ہیں. کسی نے نہیں لگایا ان پہ ٹھپا منافق ہونے کا، کسی نے ٹھپا مرتد ہونے کا نہیں لگایا. اور بھائی میرے سنو، وہ کثیر الصحبت جو حضرات ہیں وہ کیا ہو گئے؟ کولو کا بیل نہیں ہونا چاہیے. مقلد ہونا دنیا کا سب سے موذی ترین اگر کوئی مرض ہے تو آدمی کا تقلید کرنا ہے. اندھے بہرے لنگڑے لولے ہو کر کسی کی پیروی کرنا کہ جس کا نتیجہ آخر میں ہلاکت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا. اس نے بتا دیا اسلام 360 میں یہی لکھا ہے، ختم، دی اینڈ. فلاں مسئلہ گیا وہ کلپ سن لو، فلاں مسئلہ گیا وہ کلپ سن لو، ڈوب کے مر جاؤ، کلپ چھوڑ دو، کتابیں کھول لو. یوں ہی ایمان بکتے رہیں گے سرے بازار کوڑیوں کے بھاؤ. اور یہاں تو فری میں دیے جا رہے ہیں، کوڑیاں بھی نہیں مل رہی ان کے ایمانوں کی. تو سنیں، اور ہونا بھی چاہیے. جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمانوں کی بحث کرے نا، ان کا ایمان سرے بازار اسی طرح نیلام ہونا چاہیے. سنو، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اب بھائی جو اہل سنت ہو اپنے آپ کو کہتا ہے نا، یہ میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، جو اہل سنت اپنے آپ کو کہتا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے امت کا اجماع ہے کہ جب عقائد کے اعتبار سے، اور بھائی میرے عقائد کے اعتبار سے جب امام اہل سنت لفظ استعمال ہوتا ہے تو احمد بن حنبل کا نام آتا ہے. عقائد کے اعتبار سے جب امام اہل سنت کا لقب استعمال ہوتا ہے تو مراد کون ہوتا ہے؟ احمد بن حنبل. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وذکر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدر، کہ انہوں نے اہل بدر کے صحابہ کا ذکر کیا، انہوں نے اہل بدر کے صحابہ کا ذکر کیا. فقال ثم افضل الناس بعد هؤلاء صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرن الذی بعث فیہم، کہ اگر ان کے بعد
پوری دنیا کے لوگوں میں کسی نے فضیلت پائی ہے تو یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، القرن الذی بعث فیہ ہے، اس زمانے کا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، اس زمانے کے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ہاں بھائی میرے، قرن عربی میں 101 سے لے کر 108 سال کے درمیان کے سالوں کو کہتے ہیں، اور ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ باقاعدہ تفصیل سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ اوئے بھائی میرے، یہ وہ زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں واقعہ جمل ہوا، جس میں واقعہ صفین ہوا، جس میں واقعہ کربلا ہوا۔ سو گئے، جاگ رہے ہیں۔ شعور کو جگانا ضروری ہے، شعور کو جگانا ضروری ہے۔ اندر سے آدمی مر نہ چکا ہو نا تو یقین کرو بات سمجھنا بے انتہا آسان ہے۔ سنو، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرح بدر ابی نازل کرتے ہیں۔ وہ کہنے والا چوچو کہہ رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی بھی تو اس زمانے کا، ابو جہل بھی تو اسی زمانے کا، تو کوئی پوچھے چوچو تجھے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں بتانے والا کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تجھے ابو بکر عمر عثمان کا مقام بتانے والا کون؟ تو ڈوب کے کیوں نہیں مر رہا؟ بات تو ساری یہ ہے نا، باتیں واضح ہیں، بس سانپ نہیں دکھنے چاہیے، رسیاں ہی دکھنی چاہیے۔ سنو، کہا سب سے بہترین اہل کائنات امتوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ اہل بدر ہیں۔ اہل بدر کے بعد اس زمانے کے لوگ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، کل من صحب سنتن اور شہرن او یومن او ساعتن اور راہ فہو من اصحابہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سال گزارا ہو، مہینہ گزارا ہو، دن گزارا ہو، یا گھڑی گزاری ہو، اور راہو فہو من اصحابہ، ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، فہو من اصحابہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہے۔ لہو من صحبت علی القدر، کہ اس کی قدر کی مقدار کی بحث نہیں ہے۔ ما صحبہ وکانت سابقتہ معہ وسمع منہ ونظر الیہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، آپ کو اس نے دیکھا ہو، آپ کو اس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح کر دیا کہ صحابی رسول کون ہوتا ہے، صحابی رسول کون ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ سمجھیں، یہ سب سے آخر کے اندر، یہ بالکل آخری بات ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ فی تمییز صحابہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 56 کے اوپر فرماتے ہیں کہ سب سے صحیح تعریف جو مجھے معلوم ہوئی ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے، سب سے صحیح تعریف جو مجھے معلوم ہوئی ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، جس کی بنا پر ہر وہ شخص صحابہ میں شامل ہوگا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، خواہ اس کی نشست زیادہ دیر رہی یا کم، خواہ اس کی نشست زیادہ دیر رہی یا کم، اور جس نے آپ سے روایت کی یا نہیں کی، جس نے آپ سے روایت کی یا نہیں کی، اور جس نے آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیا یا نہیں کیا، آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیا یا نہیں کیا، اور جس نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جس نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اگرچہ آپ کے ساتھ مجلس اختیار نہیں کی، یعنی آپ کے ساتھ بیٹھنے کا اس کو موقع نہیں مل سکا، اور جو کسی معذوری مثلا نابینے پن کی وجہ سے آپ کو نہیں دیکھ سکا، یہ سب حضرات اصحاب میں سے کہلائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آخر میں جو ان کا انتقال ہوا ہو وہ حالت ایمان کے اوپر ہوا ہو۔ تو میرے بھائی آپ ذرا بات کو سمجھیے گا، حالت ایمان پر موت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں جس کے بارے میں پتہ لگ سکا ہے بھائی، عبداللہ بن حنتل کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن؟ کعبۃ اللہ کی چادر سے لپٹا ہوا بھی پاؤ تو قتل کر دینا۔ اسلام لا کے مرتد ہو گیا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا جو کچھ آپ کے سامنے ہوا، اسلام ایک مشن، مسلمان ایک مشن کے تحت ہوا تھا،
مومن الناس من یقول آمنا باللہ وما ہم بمؤمنین، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر روز آخرت تک، وہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وهم لا یشعرون. وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، رسول کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے سوائے اپنے آپ کو، رونے شعوری نہیں ہے. لوگوں کے سامنے بولو اہل سنت .pk، اہل سنت ہم سچے سنی، نام مسلم رکھو. ویب سائٹ کا نام کیا ہے؟ چوچو کی. اے یار دیکھو تو پبلک کال، دنیا بھر سے الجھتے پھر رہے مقلدین، کہہ رہے فرقہ وارانہ نام رکھا ہوا آپ نے. ویب سائٹ کا نام کیا ہے؟ چوچو مسلم. کیا اہل سنت؟ کیونکہ مسئلہ چورن اہل سنت کے نام کے بغیر بک کیسے سکتا ہے؟ او مناظر اسلام، لوگوں کے مناظر اسلام، انہوں نے کتاب لکھی الشیعہ ہم اہل سنت، شیعی اہل سنت ہیں. اہل سنت نام سے تو چورن بکتا ہے. اہل سنت نام نہیں ہو تو مرزا قادیانی بھی نہیں چل پایا تھا. یہ تو نیا مرزا ہے، وہ اصلی مرزا نہیں چل پائے تھے اہل سنت نام کے بغیر. تو میرے بھائی اس بات کو سمجھیں کہ باقاعدہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف، وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی وہ صحابی ہے. وہ کیا ہے؟ صحابی ہے. میں نتیجے پہ جانے سے پہلے ایک ایسے ہی بطور ایک تنبیہ ایک عبارت پڑھ رہا ہوں. یہ درس ہمارا مکمل ہو چکا ہوگا. بہت ممکن ہے شیطان بھی تو جھنڈا لے کے کھڑا ہے نا. اس نے کہا تم مرزا کو فیل کر سکتے ہو، مجھے تھوڑی کر سکتے. تم مرزا کو فیل کرنے کی پوری کوشش کر لو گے، مجھے بہت ممکن ہے اس بیچ میں ہزاروں وصفے اس نے سننے والوں کو ڈال دیا جس میں ایک وصفہ یہ آیا ہو اہل بیت کا، تو ابھی تک کوئی ذکر نہیں آیا. تو بھائی میں پھر یاد دلا دوں، اگلا ہمارا جو درس ہے انشاءاللہ وہ ہے ہی اہل بیت کی معرفت و عظمت پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ذہن میں خیال آتا ہے یہی تو مسئلہ ہے. صحابی پہلے، اہل بیت بعد میں، جبکہ اہل بیت کا مقام سب سے پہلے. ہی میرے ہاتھ میں عقائد الشیعہ ہے. شیعہ حضرات کے بچوں کو جو عقائد سکھائے جاتے ہیں ان میں سے یہ وہ کتاب ہے جس سے وہ عقائد سکھائے. یہ صفحہ نمبر 47 پہ 12ویں عقیدے کے عنوان سے باب بندہ ہوا ہے اصحاب الرسول بنا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں صفحہ نمبر 48 پہ 13واں عقیدہ اہل بیت رسول. تب پہلے ذکر اہل بیت کا کیا ہے؟ پہلے رسول کے اصحاب کا کیا ہے؟ اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری غلطی نہیں ہے، پوری امت کا طریقہ یہ ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ ہے اہل بیت تو کہہ چکا ہوں نا کہ ابو لہب بھی تھا نا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کچھ بھی ابو لہب کے کام آ پایا. اہل بیت ہونا بھی اصل مسئلہ اہل بیت ہونے سے نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ اہل بیت ہو، ایمان لایا ہو، تو پھر تو ڈبل فضیلت پائے گا انشاءاللہ. پوری تفصیل انشاءاللہ اگلے درس کے اندر پڑھیں گے. صرف ایک آخری نصیحت، اس کو ذرا سمجھیے گا بھائی میرے، توجہ کریں ذرا اس بات کو. وہ جو اتنا ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے، یہ تفصیل کنکلوژن نکال کے دیتی ہے ایک جملے کا. صحابی وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، آپ کے ساتھ جب سے ایمان لایا پوری زندگی آپ کے ساتھ بسر کر رہا تھا. بیوی بچے، دوست احباب، بہن بھائی، رشتہ دار، کام کاروبار، حتیٰ کہ اپنی دنیاوی مصروفیات، جتنی بھی چیزیں تھیں. اور میرے بھائی ذرا سمجھو، سیرت و تاریخ بھی گواہ ہے، لفظ کے لغوی معنی بھی گوائیں، لفظ کے اصطلاحی معنی بھی گوائیں. قرآن نے یہی نام دیا، حدیث نے یہی نام دیا. انس بن مالک صحابہ کا نام آپس میں صحابی بتا رہے ہیں، اور سمجھ میں آتا ہے اللہ نے یہ نام ان کے ساتھ کیوں رکھا. مثلا اللہ چاہتا نام خلیل رکھ دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا اس امت میں تو ابو بکر کو بناتا. دوست کے لیے تو خلیل کا لفظ عربی میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال بھی کیا. مگر کیا ایسی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والذین معہ، وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اللہ نے ان کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ تاکہ سننے والے معنی پڑھا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ معنی ہے آپ کے ساتھ رہنے والا، آپ کے دوست، آپ کے دین کے معاملے میں تعاون کرنے والا، آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا، آپ کس طرف انتصاب کرنے والا، آپ کی طرف انتصاب کرنے والا. اور میرے بھائی ذرا سمجھو بات کو، تم حاجی صاحب ہو وہ نہیں ہے، تم عالم ہو وہ نہیں ہے، تم مومن ہو وہ نہیں ہے،
تم نمازی ہو، ان کی نمازیں نہیں ہیں، تم ایماندار ہو، وہ نہیں ہے، تم حقوق کا احترام کرنے والے ہو، وہ نہیں ہے، تم اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے والے ہو، وہ نہیں ہے، تم مقام رسالت کو سمجھنے والے ہو، وہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ تمہارے، تم ایسا کیسے بنے؟ جبرائیل الگ سے ہمارے پاس آیا تھا۔ گو اگر ایسا نہیں ہوا، گو اگر ایسا نہیں ہوا تو منہ سے سچ بولو، ہو جو چھپانا چاہ رہے ہو چھپاؤ نہیں، تقیہ نہیں کرو، سچ بولو۔ کیسے ہوئے تم ایسے؟ انہوں نے سکھایا، تو سیکھے ہوں گے تو سکھایا ہوگا، جب ہی ان کا نام آج کیا ہے؟ صحابی۔ تو کیا الفاظ حدیث میں؟ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ایک قوم تم میں سے جہاد کرے گی، پوچھنے والے سے پوچھیں گے تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں؟ جب جواب دینے والا یہ کہے گا نا کہ ہاں ہیں، تو اللہ فتح دے گا، یعنی ان کی موجودگی۔ وجہ ٹریننگ کس نے دی ہے؟ پھر ایک زمانہ آئے گا، ایک تمہاری قوم میں سے ایک گروہ جہاد کرے گا اور سوال کرے گا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور یار نہیں سمجھے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے ٹریننگ حاصل کی، جہاد کیا، فتح یاب ہوئے، اب جنہوں نے بعد والوں کو اپنے ٹریننگ دی اور اب یہ جہاد کے میدانوں میں، تو بتاؤ ہیں کیا؟ ہاں، اللہ ان کو، اور اس کے بعد ہم ہیں۔ لیبیا ہمارے ہاتھ سے گیا، عراق ہمارے ہاتھ سے گیا، ایران جانے والا ہے۔ بھول گئے؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ 2 انچ کی زمین فتح نہیں کر پائے آج تک، ہم ٹھوک بجا کر مومن۔ اور سنو ذرا بات کو، بند کمروں میں بیٹھ کر ایک بندہ ان کے ایمانوں کا فیصلہ کر رہا ہے جنہوں نے 3 بر اعظموں کو فتح کر کے ہمارے لیے دیا۔ ایک ٹکے بھر کے کمرے میں بیٹھ کر ایک آدمی کن کے ایمانوں پر بحث کر رہا ہے؟ جنہوں نے 3 بر اعظم فتح کر کے۔ اور میرے بھائی، ارطغرل ڈرامہ تمہیں ایسے ہی نہیں دکھایا جا رہا ہے، یہ پلان کا تیسرا سٹیج ہے۔ تمہارے ہاتھوں سے جب ایک مرتبہ، سنو ذرا بات کو، تمہارے والوں کی تاریخ گئی، تمہارے بزرگوں کی تاریخ گئی، تمہارے سامنے دوسرا حصہ آیا، محمد بن قاسم کا وقت آیا، اسے ڈکیت بنا دیا گیا۔ وہ کس طرح تمہارے ہاں تو بتا دیا گیا تمہیں، وہاں سے لے کے یہاں تک، عرب سے لے کے سندھ تک، تمہارے پاس اسلام اس رستے سے نہیں آیا جو رستہ رسول کے اصحاب، رسول کے اہل بیت کا تھا۔ تمہارے پاس تو اسلام لانے والے صوفی تھے۔ ترکی فتح نہیں ہوتا تو کچھ بھی تمہارے پلے ہوتا، وہ سلطنت عثمانیہ تھی جس کے بدولت تم، اچھا، اور وہ محمد بن قاسم جب آیا تھا وہ ہجری کیا تھی؟ موت، انتقال۔ اللہ رب العزت صحابہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ بھائیوں سے درخواست ہے، آئندہ ہفتے بھی کوشش کیجیے گا وقت پہ انشاءاللہ جمع ہو جائے گا، تو ہم انشاءاللہ اہل بیت کے معرفت کے حوالے سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔